جانتے ہو جب ہم اللہ سے رو کر بار بار یہ کہتے ہیں کہ یا اللہ اور کتنا صبر کروں اور کتنا صبر کرنا ہوگا مجھے، تو میری دعا کیوں نہیں سن رہا؟ تو کچھ تو جواب دے میرے رب، میں اتنا گنہگار ہوں۔ اور جانتے ہو اس دوران شیطان ہمارے دل میں اتنے وسوسے ڈال دیتا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ ہر جگہ اندھیرا پھیلا ہوا ہے، ہر جگہ نا امیدی ہے کہ اللہ میرے ہی ساتھ ایسا کیوں کر رہا ہے، میری دعا قبول ہی نہیں ہو رہی۔ جانتے ہو یہی ہماری سب سے بڑی غلطی ہے اور نا امیدی ہے اللہ سے کہ ہم اتنی جلدی مایوسی ہو گئے، بلکہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں دیکھ رہا ہوتا ہے کہ میرے بندہ صبر کرتا ہے یا نہیں، اور اللہ کو تمہارا رونا اتنا پسند ہے جب تم اس کے سامنے رو کر دعا مانگتے ہو اور تمہیں لگتا ہے کہ اللہ تو میری دعا سن ہی نہیں رہا، بلکہ اللہ نے تو خود قرآن میں فرمایا ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بندے اگر تم سے میرے متعلق پوچھے تو انہیں بتا دو کہ میں ان سے قریب ہی ہوں، پکارنے والا جب مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں، لہٰذا انہیں چاہیے کہ میرا حکم مانے اور مجھ پر ایمان لائے تاکہ وہ ہدایت پائے۔ جانتے ہو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے صبر کا ورڈ اتنی بار واضح کیا ہے تو کوئی بات تو ہے نا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اتنی بار کہہ دیا تو صبر کر، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ جو لوگ صبر سے کام لیتے ہیں ان کا ثواب انہیں بے حساب دیا جائے گا۔ صبر اور نماز سے مدد لو۔ تو جب اللہ نے یہ قرآن میں کہہ دیا تو پھر کیوں پریشان ہوتے ہو؟ اور ایک اور چیز، بجائے اس کے کہ اللہ ہمارے لیے کچھ کرے، کیوں نہ ہم اس چیز پہ فوکس کریں کہ ہم اللہ کے لیے کیا کر سکتے ہیں۔ جب ہم اللہ کے لیے صبر اور نماز پڑھیں گے تو اللہ خود ہمیں صبر کا اجر دے گا اور سب خود ٹھیک ہو جائے گا۔ تو ہمیں اتنی سی بات کیوں نہیں سمجھتے؟ ہم اتنے بے صبرے کیوں ہوئے ہیں؟ جب اللہ مدد کرنے پہ آتا ہے تو کچھ خاص اشارے اور نشانیاں ظاہر کرتا ہے۔ جب تم مدد مانگتے ہو تب تم تک ان ذریعوں سے مدد پہنچائی جاتی ہے جن کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے، جیسے نوح تک پہنچائی گئی، کیونکہ تم اللہ کی مصلحت نہیں جان سکتے، اور دعائیں تو ناممکن کے لیے ہوتی ہیں، اور جو نوح کا خدا تھا وہ تمہارا بھی تو خدا ہے۔ تم نہیں جانتے کہ اللہ نے تمہارے لیے کیا کچھ سوچ رکھا ہے، تم نہیں جانتے کہ اللہ نے تم کو تمہاری چاہت پہنچانے کے کتنے انتظامات کر رکھے ہیں، تم نہیں جانتے کہ اس دیری کے بعد تمہاری ہر اس دعا کی قبولیت ہے جو تم مانگا کرتے تھے، تم نہیں جانتے جس کی ایک تجلی سے کوئی دور راغ ہو جائے اس کا ایک حکم کیا سے کیا کر سکتا ہے، تم نہیں جانتے کہ تمہارا خوابوں کو پورا کرنے کے لیے اس نے کیسی تدبیر بنا رکھی ہے، تم نہیں جانتے کہ تمہیں توڑنے میں ہی
اس نے جوڑنے والی سبھی راز چھپا رکھے ہیں، تم نہیں جانتے کہ اس نے اختتام کیا ہے۔ تمہاری رضا کو ہی تمہارا مقدر لکھ رکھا ہے۔ جب تم محسوس کرنے لگو کہ آخری حد تک آزمائے جا رہے ہو تو سمجھ جاؤ کہ تمہاری معاملے کا فیصلہ اور اللہ کی جانب سے مدد کا وقت یقیناً بہت قریب آ رہا ہے۔ بس تم اللہ کی جانب سے آنے والی حکم کی انتظار میں صبر کیے رکھو۔ اللہ کسی بھی حال میں تمہیں در بدر نہیں ہونے دے گا۔ پھر تم اللہ کے فیصلوں سے کبھی مایوس مت ہونا اور توکل رکھنا کہ اللہ کی رحمت تمہارے دل میں پیدا ہونے والی ہر خوف سے بڑی ہے۔ اس کا ایک گن تمہارے ناممکن معاملات کو ممکن بنانے کے لیے کافی ہے۔ وہ ان کہانیوں کو بھی مکمل کر سکتا ہے جو تمہارے بس میں نہیں۔ تمہیں بس یقین رکھنا ہے کہ جو تمہارا ہے اس تک تمہیں پہنچانا نہیں پڑے گا، بلکہ وہ خود راستہ ڈھونڈ کر تم تک پہنچا دیا جائے گا۔ یہ دکھ تو بس تمہیں اللہ سے آشنا کرانے کے لیے آتے ہیں، اور اداسی تمہارا امتحان ہوتی ہے کہ کب تک انتظار کرتے ہو۔ پھر تمہیں وہ سب واپس دے دیا جاتا ہے جس کے بارے میں تم اللہ سے بات کیا کرتے تھے، جس کے لیے تم راتوں کو اٹھ کر التجا کیا کرتے تھے۔ پھر کیوں پریشان ہو؟ تمہارا رب تو اتنا رحیم ہے کہ تمہیں اس کی ایک صدا پر لبیک کہہ دو وہ تمہاری تمام صداؤں پہ کن فرما دیتا ہے۔ تم اس سے بھلا لاکھ دفعہ ہی کیوں نہ منہ موڑ لو، مگر پلٹ کر جب بھی اس کو پکارو گے تو وہ تمہیں ہمیشہ اپنے پاس ملے گا۔ اس کی محبت تو ایسی ہے کہ وہ روٹ کر بھی روٹا ہوا نہیں لگتا، تو پھر ایسی محبت سے مایوسی کیسی؟ تو پھر جو چاہے اس اللہ سے ضرور مانگو، مگر اس کے پیچھے بھاگو مت۔ اگر دل کا سکون چاہتے ہو تو ان معاملات کو اللہ کے حوالے کرنا سیکھو جنہیں تم بدل نہیں سکتے۔ دستبردار ہونا سیکھو، چیزوں کو آزاد کرنا سیکھو، خود سے محبت کرنا سیکھو۔ تمہارا مستقبل دعا ہی ناممکن کی قبولیت کو ممکن بناتی ہے۔ تمہارا یقین ہی تو پھر وہ دروازہ کھول دیتا ہے جس کو کھولنے کا کائنات کی کسی شے کے بس میں نہیں ہوتا۔ تمہارا صبر ہی تمہارے معجزوں سے ملواتا ہے۔